تحریک انصاف نے بانی کو شفا اسپتال منتقل نہ کرنے پر حکومت کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی ہے۔ سپریم کورٹ سے 18 اگست کے حکم کی خلاف ورزی پر کارروائی کی استدعا کی گئی ہے۔ درخواست میں وزیر اعظم سمیت وفاقی وزیر قانون اور وزیر اطلاعات سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما اور وکیل سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کہ بانی کو شفا اسپتال منتقل نہ کرنا سوچی سمجھی سازش تھی۔ اسپتال کے راستے میں کوئی رش نہیں تھا، صرف عدالت ہی نہیں عوام میں بھی آواز اٹھائیں گے۔ رپورٹ کر رہے ہیں سہیل رشید۔ بانی پی ٹی آئی کو شفا اسپتال منتقل کرنے کے بجائے پیمز میں طبی معائنے کے بعد واپس جیل بھجوانے کے خلاف تحریک انصاف کا دوبارہ عدالت عظمیٰ سے رجوع۔ سپریم کورٹ کے 18 اگست کے حکم کی مبینہ خلاف ورزی پر توہین عدالت کی درخواست دائر کر کے کارروائی کی استدعا کر دی۔ عظمیٰ خان نے پی ٹی آئی کے وکلا عزیر بھنڈاری اور سلمان اکرم راجہ کے ذریعے درخواست دائر کی۔ عدالت کا حکم بڑا کلیئر تھا کہ خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل ہسپتال منتقل کرنا ہے، وہاں ان کی تشخیص بھی ہونی ہے اور علاج بھی ہونا ہے۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، ایک جھوٹا بیانیہ بنایا گیا کہ رستے میں کوئی رش تھا، کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ تھا۔ بالکل یہ غلط بات ہے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ کس طرح بانی پی ٹی آئی اور ان کے معالج ڈاکٹر فیصل سلطان کو الگ الگ گاڑیوں میں الگ الگ اسپتالوں میں لایا گیا، کب ڈاکٹر فیصل سلطان کو بتایا گیا کہ بانی کو شفا اسپتال نہیں لایا جا رہا، کیسے انہیں دوبارہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ عظمیٰ خان کی درخواست میں 20 اگست کے واقعات کی پوری تفصیل بھی بیان کی گئی ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ ذمہ دار افراد کو توہین عدالت کے مرتکب ہونے پر شوکاز نوٹس جاری کیے جائیں اور تمام متعلقہ افراد کو ذاتی حیثیت میں عدالت کے سامنے پیش ہونے کا حکم دیا جائے۔ جواب دہندگان کو توہین عدالت کا مرتکب قرار دے کر قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ ایک سوچی سمجھی سازش تھی، سپریم کورٹ کے خلاف، پاکستانی قوم کے خلاف، عمران خان کے خلاف۔ تو اس کے خلاف ہم مقدمہ عدالت میں بھی لڑیں گے اور پاکستانی قوم کے ساتھ عدالت کے باہر بھی لڑیں گے۔ درخواست میں وزیر اعظم، وزیر قانون، وزیر اطلاعات، چیف کمشنر اسلام آباد اور آئی جی جیل خانہ جات کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں سپریم کورٹ سے بانی پی ٹی آئی کی اسپتال منتقلی سے متعلق اپنے حکم پر عمل درآمد یقینی بنانے کی بھی استدعا کی گئی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے طبی معائنے سے متعلق پیمز انتظامیہ نے اعلامیہ جاری کر دیا، جس میں واضح کیا گیا ہے کہ مریض کی رازداری اور سپریم کورٹ کی ہدایات کا احترام کیا جائے گا۔ طبی رپورٹ کے خفیہ مندرجات ظاہر نہیں کیے جائیں گے۔ اعلامیے میں صرف اتنا بتایا گیا کہ بانی کو 20 اور 21 کے درمیانی شب پیمز اسپتال لایا گیا، جہاں شفا انٹرنیشنل اسپتال کے 2 ماہر ڈاکٹرز نے بھی آنکھوں کے معائنے میں حصہ لیا، جبکہ دیگر طبی معائنے متعلقہ پیمز ماہرین نے کیے۔ آنکھوں کے معائنے سے حاصل طبی رائے مجموعی جائزے میں شامل کر لی گئی ہے۔ میڈیکل بورڈ نے طبی نتائج یکجا کر کے فٹنس رپورٹ مرتب کی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پیمز اسپتال میں سٹی کورونری اینجیوگرافی کی سہولت فعال نہ ہونے کا نوٹس لے لیا۔ تحقیقات کے لیے سیکریٹری اسٹیبلشمنٹ کی سربراہی میں انکوائری کمیٹی قائم کر دی ہے۔ وزیر اعظم نے کمیٹی کو تمام پہلوؤں کا جائزہ لے کر حقائق اور ذمہ داران کا تعین کرنے کی ہدایت کی ہے۔ کمیٹی فوری طور پر حقائق کا تعین کر کے رپورٹ پیش کرے گی۔ انکوائری کمیٹی کی سربراہی سیکریٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کرے گی، جبکہ سیکریٹری ہیلتھ سروسز ڈاکٹر جہاں زیب علی، ڈاکٹر نصرت اللہ چودھری، پروفیسر ندیم حیات، ڈاکٹر عظمت حیات اور عمر فاروق کمیٹی میں شامل ہوں گے۔ کمیٹی ضرورت کے مطابق مزید کسی رکن کو بھی شامل کر سکے گی۔ کمیٹی مطلوبہ تکنیکی سہولیات، انسانی وسائل اور سافٹ ویئر کی دستیابی سمیت تمام متعلقہ امور کی بھی تفتیش کرے گی۔ پیمز اسپتال میں سٹی کورونری اینجیوگرافی کی سہولت غیر فعال ہونے کا معاملہ 2022 سے یہ سہولت اسپتال میں دستیاب ہے، لیکن اسپتال انتظامیہ کے لا علم ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ سٹی کورونری اینجیوگرافی مشین کارڈیالوجی کے بجائے ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ میں موجود ہے، لیکن مریض اس سہولت سے مستفید نہیں ہو رہے۔ اپنے نمائندے ٹیکا خان ثانی سے مزید جانتے ہیں۔ جی ٹیکا، اوور ٹو یو۔ وزیر اعظم نے پیمز اسپتال میں سٹی کورنری اینجیوگرافی کی سہولت کی غیر فعال اور عدم دستیابی کے معاملے کا نوٹس لے لیا ہے اور 7 رکنی انکوائری کمیٹی تشکیل دی ہے۔ سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ، سیکرٹری صحت سمیت دیگر اے ایف آئی سی کے ایکسپرٹ اور ٹیکنیکل سٹاف سمیت وہ انکوائری کریں گے کہ یہاں پہ یہ سہولت دستیاب تھی تو پھر غیر فعال کیوں تھی۔ 2022 سے ہماری معلومات کے مطابق پیمز ہاسپٹل میں یہ سہولت موجود ہے سٹی کورنری اینجیوگرافی کی، اور لیکن مریضوں تک اس کا فائدہ نہیں پہنچ رہا تھا۔ چند ایک سی ٹی اسکین ضرور ہوئے ہیں، اس کے بعد یہاں پہ سلسلہ رک گیا۔ چاہے انتظامیہ ہے، کارڈیالوجی ڈپارٹمنٹ ہے، ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے درمیان لیک آف کمیونیکیشن کی وجہ سے اتنی اہم سہولت سے لوگ جو ہے وہ مستفید نہ ہو سکے۔ 3 مشینیں موجود ہیں سی ٹی اسکین کی، جس میں ایک مشین جو ہے وہ سٹی کورنری اینجیوگرافی کے لیے بھی استعمال کی جا سکتی ہے، تاہم اس میں ایک ایکوپمنٹ موجود ہے، استعمال کے قابل ہے، لیکن اس پہ کیوں اس کا استعمال نہیں کیا گیا، کیا چیزیں
हिडन रखी गई। गुज़श्ता रोज़ यहाँ पे सेक्रेटरी हेल्थ का विज़िट भी हुआ, उन्होंने इब्तदाई रिपोर्ट तो तैयार कर ली है, लेकिन एक जामिया रिपोर्ट जो है इंटरव्यू बेस्ड और विज़िट बेस्ड वो तैयार होगी, उसके बाद तयन किया जाएगा। इसका ज़रूरत चंद दिन पहले महसूस की गई, लेकिन जब देखा कि यहाँ एंजियोग्राफी की सहूलत है या नहीं है, इंतज़ामिया लाइल्म थी, लेकिन वो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में सहूलत मौजूद। इंक्वायरी कमेटी ये भी देखेगी कि यहाँ से प्राइवेट सेक्टर में मरीज़ों को अगर रेफ़र किया गया तो फिर माली फ़ायदा कौन डॉक्टर उठाते रहे, इन तमाम चीज़ की इंक्वायरी होगी। उसके बाद ज़िम्मेदार का तयन करके सज़ा और जज़ा का तयन भी उसी में किया जाएगा। जी, अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कराची के चैलेंजेस की सबसे बड़ी जिम्मेदार MQM है। बानी की मौजूदगी में मुस्तफ़ा कमाल और खालिद मकबूल जी भाई करते थे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की तनकीद, कहा मुत्तहदा ने KMC DMC में चुन चुन कर दहशतगर्दों को भर्ती किया। पब्लिक पार्क से जगह शादी हॉल्स बनाए गए, फुटपाथ तक बेचे गए। MQM वाले जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो सब इन मसाइल की जड़ हैं। कराची के जो चैलेंजेस हैं उसके सबसे बड़े में बड़ी जिम्मेदार भी और कोई नहीं है, वो MQM है। MQM की वजह से ही कराची के जो निज़ाम था, चाहे वो वाटर बोर्ड हो, चाहे वो आपके लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, चाहे आपके KMC हो, चाहे आपकी DMCs हो, इसमें चुन चुन के दहशतगर्दों को भर्ती किया गया। MQM के वो रहनुमा जो पब्लिक के लिए पार्क्स बना के उसको ज़ाती तौर पे शादी हॉल चला के और जो उस पर उसको कमर्शलाइज कर रहे थे, यहाँ पे फुटपाथ बेचे गए। लंदन से एक बड़ा दहशतगर्द जो है वो हड़ताल की कॉल देता था और उसके बाद आपको पता है कि गोलियां चलना शुरू हो जाती, मार्केटें बंद। क्यों वाले जो आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं और दूसरों पे नज़ला गिराने की कोशिश करते हैं, सारे इस चीज़ की जड़ रहे हैं। जब अल्ताफ़ हुसैन पे सख्ती आई तब इन्होंने डिसोन किया, वरना अल्ताफ़ हुसैन की मौजूदगी में यही मुस्तफ़ा कमाल साहब, यही खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जब वो वहाँ पे खिताब करते थे और बोलते जी हड़ताल करनी है, तो ये सारे सामने बैठ के सर झुकाते थे, जी भाई जी भाई जी भाई कर रहे होते थे। विफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं पाकिस्तान चलाने वालों को एहसास हो गया कि मौजूदा निज़ाम में मसाइल हल नहीं हो सकते। अब पाकिस्तान के सारे स्टेक होल्डर्स की तरफ से एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के क़याम की बातें हो रही हैं। पाकिस्तान को चलाने और बचाने का जो हल है वही हमारे मसाइल का भी हल है। अब आप किसी की अयाशी बचा लें, करप्शन बचा लें या पाकिस्तान बचा लें, सबको ये पाकिस्तान में चलाने वालों को ये एहसास और यकीन और कॉन्फिडेंट हो गया कि इस निज़ाम में आप फरिश्ते भी लाकर बिठा देंगे तो मुल्क एक आम पाकिस्तानी की दहलीज पर इख्तियारात और वसाइल और अच्छी कारकर्दगी नहीं पहुंच सकती। तो अब पाकिस्तान चलाने वालों की तरफ से जो है वो पाकिस्तान के सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, पाकिस्तान की सारी जितने भी जो पिलर्स हैं, उस तरफ से ये वाली बात है कि पाकिस्तान में मजीद एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का क़याम लाजिम व मलजूम है। पाकिस्तान चलाने और बचाने का जो हल है वही मेरे भी मसाइल का हल है, तो हमसे नाराज होने की जरूरत नहीं है। अभी आपकी सारी जो है वो अय्याशी छीन, अल्लाह का एक अजीब निज़ाम है कि आप किसी की अय्याशी बचा लें, किसी की करप्शन बचा लें या पाकिस्तान बचा लें।